بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب سلام بر ابراہیم، مصنف ابراہیم ہادی۔ سال طباعت جنوری 2018۔ انتصاب فقر نبیین خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ اسلامی انقلاب کی برکتوں میں سے ایک ایسے ہماگیر چہروں کا ظہور ہے جو انسانی معاشرے کو بیدار کرنے اور نئی زندگی عطا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ تابناک چہرے ہیں جو ایک طرف بلند اسلامی افکار سے آشنا ہیں اور دوسری طرف میدان عمل میں بھی شریعت کی پیروی میں پیشگام ہیں۔ دشمنان دین کے مکر و حیلوں سے بھی اچھی طرح آگاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی محاذ کفر کے ساتھ برسر پیکار رہنے پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں، اور شاید پوری تاریخ میں کبھی بھی امت مسلمہ آج کی طرح بڑی شدت کے ساتھ ایسے چہروں کے انتظار میں نہیں تھی۔ اس قسم کی شخصیات ایک خاص قوم اور سرزمین سے بالاتر ہیں، اور چونکہ یہ لوگ اسلام محمدی کے پرورش یافتہ ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ کسی بھی زبان یا قوم سے وابستہ ہو، ایک نمونہ عمل اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے تابناک چہروں کو پہچاننے کا ایک طریقہ ان کی زندگی کے ایسے مختلف حالات و واقعات کا مطالعہ کرنا ہے جن سے ان کے بلند افکار، دینی بصیرت اور سماجی کردار اور ان کی سرفروشی اور فداکاری کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم ایسے چند ایک سرفروشوں کے حالات زندگی پر مبنی اردو مواد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی میں ایک اہم رول نبھایا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے مسلمان جوان ان عظیم ہستیوں کو اپنا آئیڈیل قرار دے کر اسلامی سرحدوں کے اندر اسلامی فکر کی تقویت اور مذہبی اقدار کی بالادستی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اس مجموعے کے لیے جن دوستوں نے تعاون کیا ہے، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر ان دوستوں کا کہ جنہوں نے شہید گمنام ابراہیم ہادی کے زندگی نامے کو اس مرحلے تک پہنچانے کی زحمت اٹھائی۔ از راجہ ناصر عباس جعفری۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مستقبل میں کچھ لوگ جان بوجھ کر یا ناسمجھی میں عوام میں سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اتنی قربانیوں کا نتیجہ کیا نکلا۔ انہیں یقیناً عوالم غیب اور فلسفہ شہادت کا کوئی علم نہیں ہوگا، اور وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ جو شخص محض خوشنودی خدا کی خاطر محاذ جنگ پر جاتا ہے اور خلوص کی تشتری میں سر رکھے حاضر ہوتا ہے، گردش دورہ نہ تو اس کی بقا اور جاویدانی پر اثر انداز ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے بلند مرتبے میں کسی طرح کی کوئی کمی آتی ہے۔ ہمیں شہداء کی قدر و منزلت اور ان کے قائم کردہ نقوش کے مکمل ادراک کے لیے ایک طولانی سفر کرنا ہوگا، اور گردش ایام کے ساتھ انقلاب کی تاریخ اور مستقبل کی خاک چھاننی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خون شہداء انقلاب اور اسلام کا بیمہ حیات ہے۔ خون شہداء نے رہتی دنیا تک انسانوں کو استقامت اور پائیداری کا درس دیا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ راہ شہادت کبھی مسدود ہونے والی نہیں ہے۔ مستقبل کی اقوام شہداء کے نقش قدم پر چلیں گی، ان کی پاک تربتیں قیامت تک درد مندوں اور عاشقان و عارفان الہی کی زیارت گاہ اور حریت و آزادی کے طلبگاروں کے لیے دار و شفا رہیں گی۔ ابراہیم ہادی ہی کیوں؟ 2007 کی گرمیوں کی بات ہے جب میں تہران کی امین الدولہ نامی مسجد میں مغربین کی نماز جماعت میں مشغول تھا۔ مجھ پر عجیب و غریب حالت طاری تھی۔ سب کے سب نماز گزار علماء اور مجتہد تھے۔
میں جماعت کی دوسری صف کے دائیں طرف ایک کونے میں کھڑا تھا۔ نماز مغرب ختم ہو جانے کے بعد میں نے اپنے اطراف پہ نظر ڈالی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مسجد چاروں طرف سے پانی میں گھری ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ ہو۔ امام جماعت سفید عمامہ لگائے ایک معمر نورانی شخص تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور لوگوں کی طرف رخ کر کے اپنی گفتگو شروع کی۔ میں نے اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے ایک سن رسیدہ شخص سے پوچھا، کیا آپ امام جماعت کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آیت اللہ شیخ محمد حسین زاہد صاحب ہیں، جو آیت اللہ حق شناس صاحب اور آیت اللہ مجتہدی صاحب کے استاد ہیں۔ چونکہ میں نے پہلے ہی آیت اللہ شیخ حسین زاہد صاحب کی روحانی عظمت اور برجستہ شخصیت کے بارے میں کافی کچھ سنا تھا، لہٰذا ان تمام باتوں کو بڑے غور سے سننے لگا۔ عجیب و غریب خاموشی چھائی ہوئی تھی، سبھی لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اخلاق اور عرفان کے سلسلے میں کچھ مطالب بیان کرتے ہوئے فرمایا، دوستو اور عزیزو، لوگ ہمیں اخلاق و عرفان کی ہستیاں سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن عزیزو، عملی اخلاق اور عرفان کی ہستیاں در حقیقت یہ لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی سی تصویر ہاتھ میں اٹھائی۔ میں اپنی جگہ پر گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ اچھی طرح اس فوٹو کو دیکھ سکوں۔ لمبی داڑھی والے ایک جوان کی تصویر تھی جو بھورے رنگ کی ایک قمیص پہنے ہوئے تھا۔ میں نے غور سے فوٹو کو دیکھنا شروع کی۔ جی ہاں، میں اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کا چہرہ میں نے کئی بار دیکھا ہوا تھا اور اس بارے میں مجھے ذرہ برابر شک نہیں تھا کہ یہ ابراہیم تھا، ابراہیم ہادی۔ اس کی باتیں میرے لیے کافی حیرت انگیز تھیں، کیونکہ یہ باتیں عرفان اور اخلاق کا برجستہ استاد شیخ زاہد حسین کر رہا تھا، جس کے سامنے بہت سارے علماء نے زانوئے ادب تہ کیا تھا۔ اس نے ابراہیم کا تعارف اخلاق عملی کے ایک استاد کے عنوان سے کرایا۔ میں نے آپ سے کہا، یہ شیخ حسین زاہد کون ہے؟ وہ تو کب کے رحلت کر چکے ہیں۔ حیرت زدہ ہو کر میں نیند سے جاگا تو 10 اگست 2007 کی رات کے 3 بج رہے تھے، جو حسن اتفاق سے 27 رجب المرجب یعنی عید بعثت پیغمبر اکرم کا دن تھا۔ یہ خواب وہ رویائے صادقہ تھا جس سے میرے پورے بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور جو کچھ سنا اور دیکھا تھا اسے بڑی تیزی سے لکھ ڈالا۔ اب میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے اپنے دل و دماغ میں ابراہیم ہادی کی ان یادوں کو دہرانا شروع کیا جو میں نے ان کے بارے میں سنی تھیں۔ یہ بات مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ فروری 1994 کے ماہ رمضان کی آخری شب میں مسجد الشہداء میں تھا، تو ہم سب قدیم فوجی ساتھی مل کر شہید ابراہیم ہادی کے گھر چلے گئے، جہاں شہید ابراہیم کی والدہ کے انتقال پر مجلس برپا تھی۔ مسجد کے پیچھے والے شہید موافق نامی گلی میں ان کا گھر واقع تھا۔ حسین اللہ کرم صاحب نے شہید ہادی کے بارے میں اپنی گفتگو شروع کی۔ ان کے واقعات بڑے عجیب تھے۔ اس وقت تک میں نے کسی سے بھی اس طرح کی باتیں نہیں سنی تھیں۔ اس رات خدا کا لطف و کرم میرے شامل حال ہوا، کیونکہ جنگ تو میں نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس وقت تو میری عمر صرف 7 سال تھی، لیکن خدا نے مجھے اس جلسے میں حاضر ہونے کی توفیق دی تاکہ میں اس کے ایک مخلص بندے کو اچھی طرح پہچان سکوں۔ ان باتوں نے برسوں تک میرے ذہن کو مصروف رکھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جوان نے اس قدر مارکہ آرائی دکھائی ہو اور پھر بھی وہ اتنا گمنام ہو۔ سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس نے خود ہی خدا سے گمنام رہنے کی دعا کی تھی۔ برسوں گزرنے کے بعد بھی اس کا جنازہ نہیں مل پایا تھا اور نہ ہی کوئی بات اس کے حوالے سے بیان ہوئی تھی۔ میں اپنی ساری کلاسوں میں اور سارے بچوں کو اس کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ ابھی اذان صبح تک کافی وقت بچا تھا۔ میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی اور میں یہ جاننے کی سخت کوشش کر رہا تھا کہ شیخ زاہد صاحب نے ابراہیم کو اخلاق عملی کا مثالی نمونہ کیوں قرار دیا۔ دوسرے دن صبح کو شہر تہران کے قبرستان ابن بابویہ میں موجود شیخ حسن زاہد کی قبر پر چلا گیا۔ قبر پر لگے فریم میں فوٹو کو دیکھ کر اپنے خواب کے سچے ہونے پر پورا اطمینان حاصل ہو گیا۔
اب مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ عارفوں کو پہاڑوں اور بیابانوں یا خانقاہوں کوٹھریوں میں نہیں بلکہ اپنے ارد گرد ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے پاس ہی اور ہم میں سے ہی ہیں۔ میں اسی دن شہید ہادی کے ایک دوست کے پاس چلا گیا اور اس سے شہید کے تمام قریبی دوستوں کا ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس مانگا، کیونکہ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے ابراہیم کو پہلے سے بہتر اور مکمل طور پر جاننا ہے، اور اس سلسلے میں نے خدا سے بھی توفیق طلب کی۔ شاید یہ وہ رسالت اور ذمہ داری ہے جو حق تعالی نے اپنے مخلص بندوں کو پہچاننے کے لیے ہمارے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ مختصر سوانح حیات۔ ابراہیم نے 21 اپریل 1957 کو تہران کے خراسان چوک کے نزدیک شہید سعیدی نام کے محلے میں آنکھیں کھولیں۔ یہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھے، لیکن پھر بھی ان کے والد مشہدی محمد حسین انہیں کچھ زیادہ ہی چاہتے تھے۔ البتہ یہ بھی اپنے والد کے قدر شناس تھے، کیونکہ ان کے والد محترم نے ایک معمولی سی دکان چلا کر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر رکھی تھی۔ ابراہیم ابھی نوجوان ہی تھے کہ انہیں یتیمی کے تلخ تجربے سے گزرنا پڑا، اور یہیں سے انہوں نے عظیم لوگوں کی طرح زندگی جینا شروع کر دی۔ پرائمری اسکول کا زمانہ مدرسہ طالقانی میں اور ہائی اسکول کا زمانہ ابو ریحان اور کریم خان زادہ میں گزرا۔ 1976 میں لٹریسی میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، اور یہ وہی دن تھے جب انہوں نے غیر درسی یعنی سیلیبس سے ہٹ کر مطالعات کا سلسلہ شروع کیا۔ وحدت اسلامی نامی نوجوانوں کی تنظیم میں شمولیت اور علامہ محمد تقی جعفری جیسے بے مثال استاد کی شاگردی اور ہمراہی نے ابراہیم کی شخصیت کو نکھارنے میں کافی مؤثر کردار ادا کیا۔ اس نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے دوران اپنی شجاعت کے کافی نقوش چھوڑے۔ حصول علم کے ساتھ ساتھ وہ بازار تہران میں کام کاج میں بھی مشغول رہتا تھا۔ انقلاب کے بعد پہلے تو یہ محکمہ کھیل اور ورزش اور پھر ایجوکیشنل بورڈ میں تعینات رہا۔ ابراہیم فداکار استاد کی طرح ملک کے نوجوانوں کی تربیت میں مصروف ہو گیا۔ ابراہیم ایک ورزش کار جوان تھا۔ اس نے روایتی ورزش یعنی پہلوانی میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ یہ والی بال اور کشتی میں بھی بے مثال شخص تھا۔ یہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہٹا اور مرد کی طرح ڈٹا رہا۔ اس کی مردانگی کے جوہر بازی دراز اور گیلان غرب کی فلک بوس چوٹیوں سے لے کر جنوب کے تپتے اور جلتے ہوئے صحراؤں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں ان کی مارکا آرائی کی داستانیں ابھی بھی اس کے فوجی ساتھیوں کے ذہنوں میں موجیں مار رہی ہیں۔ والفجر مقدماتی نامی آپریشن میں کمیل اور حنزلہ بٹالین کے فوجی جوانوں کے ہمراہ فقہ کی کھائیوں میں 5 دن تک ڈٹے رہے، لیکن ہتھیار نہیں۔ آخرکار 11 فروری 1983 کو اس نے باقی زندہ بچ جانے والے سارے فوجیوں کو پیچھے والے مورچوں کی طرف بھیج دیا اور خود یکا و تنہا اپنے رب پر بھروسہ کیا، اور پھر اس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ خدا سے دعا کرتا تھا کہ وہ گمنام ہی رہے، کیونکہ گمنامی یاران الہی کی صفت ہے، اور خدا نے بھی اس کی یہ دعا مستجاب کر لی۔ ابراہیم برسوں تک فقہ میں غریب اور گمنام رہا، تاکہ راہیان نور کے لیے ایک سورج کی طرح چمکتا رہے۔ باپ کی شفقت۔ ابراہیم کے بھائی رضا ہادی بیان فرماتے ہیں، ہم لوگ تہران کے خراسان چوک کے نزدیک کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اپریل 1957 کے آخری ایام تھے۔ ہمارے والد پچھلے چند روز سے کافی خوشحال تھے، کیونکہ خدا نے کچھ ہی دن پہلے انہیں ایک چاند بیٹا عطا کیا تھا، جس پر وہ مسلسل خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اگرچہ اب گھر میں ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے، لیکن ہمارے والد اس نوزائیدہ بچے کی ولادت پر بہت زیادہ خوش تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ یہ بچہ بڑا پیارا اور خوبصورت تھا۔ انہوں نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ ہمارے والد محترم نے اس کے لیے ہمارے اس پیغمبر کے نام کا انتخاب کیا جو صبر و تحمل اور توحید و توکل کا سرچشمہ اور سورما تھا، اور یہ نام حقیقت میں اس کے قابل تھا۔ دوست و احباب اور رشتہ دار جب اسے اس طرح دیکھتے تو تعجب سے کہتے، تمہیں تو اور بھی 3 اولادیں ہیں، تو پھر اس بچے کے وجود پر تم اتنا خوش کیوں ہو؟ نہایت پرسکون انداز میں ہمارے والد محترم جواب دیتے،
میرے اس بیٹے میں ایک عجیب کشش ہے. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میرا ابراہیم خدا کا بہترین بندہ بن جائے گا، یہ میرا نام بھی روشن کر دے گا. وہ سچ کہہ رہے تھے. ابراہیم کے ساتھ ہمارے والد کی محبت ایک عجیب محبت تھی. اگرچہ اس کے بعد خدا نے ہمارے گھر کو ایک اور لڑکا اور لڑکی عطا کی، لیکن یہ بات ابراہیم کے ساتھ ہمارے والد محترم کی محبت پر کوئی اثر نہ ڈال سکی. ابراہیم پرائمری اسکول کی پڑھائی کے لیے زیبا روڈ پہ واقع مدرسہ تلقانی چلا گیا. وہ ایک اچھے اخلاق کا مالک تھا. پرائمری اسکول کے دوران بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی تھی. ایک دوست سے اس نے انہی دنوں کہا تھا، میرے والد بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے آج تک کئی مرتبہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو خواب میں دیکھا ہے، اور جب وہ کربلا جانے کی بہت زیادہ آرزو کر رہے تھے تو پھر حضرت عباس کو خواب میں دیکھا جو ان سے ملنے آئے تھے اور ان کے ساتھ باتیں کیں. 5ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے تو اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ خمینی صاحب بہت اچھے انسان ہیں جنہیں شاہ ایران نے کئی سال سے جلا وطن کر رکھا ہے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہم سب کو آقا کے دستورات پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ان کا حکم امام زمانہ کے حکم کے برابر ہے. دوستوں نے بھی اس سے کہا تھا کہ ابراہیم دوبارہ ایسی باتیں نہ کرنا ورنہ پرنسپل تمہیں اسکول سے نکال دیں گے. شاید ابراہیم کے دوستوں کے لیے باتیں عجیب و غریب تھیں، لیکن اسے اپنے باپ کی باتوں پر پورا یقین تھا. حلال کمائی. ابراہیم کی بہن فرماتی ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اچھے انسان بننے میں اپنے بچوں کی مدد کرو، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے بچے کے وجود سے نافرمانی کا عنصر باہر نکال سکتا ہے. لہٰذا ہمارے والد محترم نے بھی ابراہیم اور دوسرے بچوں کی اچھی اور صحیح تربیت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی. وہ ایک نہایت پرہیزگار انسان تھے، اہل مسجد اور عزادار تھے، اور حلال کمائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. وہ پیغمبر اکرم کی اس فرمائش سے بخوبی آگاہ تھے کہ عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے حلال کمائی میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بعض غنڈوں اور بدماشوں نے محلہ امیریہ میں ان کو ستانا شروع کیا اور حلال کمائی کرنے میں ان کی رکاوٹ بننے لگے تو مجبور ہو کر باپ کی میراث میں ملی دکان کو بیچ ڈالا اور شکر فیکٹری میں کام کرنے لگے. صبح سے شام تک فیکٹری میں جلتی بھٹی پہ کھڑے رہنا پڑتا تھا، تب جا کر ایک عرصے بعد ایک چھوٹا سا گھر خرید سکے. ابراہیم بار بار یہ بات دہراتا تھا کہ اگر ہمارے والد نے بچوں کی اچھی تربیت کی تو یہ ان کی سختیوں کا صلہ ہے جو وہ حلال کمائی کے لیے اٹھاتے تھے. جب وہ اپنے بچپن یاد کرتا تو کہتا تھا، میرے والد مجھے قرآن حفظ کراتے تھے اور ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ مسجد لے جاتے تھے. ہم لوگ زیادہ تر مسجد آیت اللہ نوری جاتے تھے جو سرچشمہ نامی چوراہے پر واقع ہے. اس مسجد میں علی اصغر علیہ السلام نامی انجمن بنی ہاشم کی خدمت کا افتخار میرے والد کو بھی ملا تھا. ابراہیم پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا. ایک دن اس نے کوئی شرارت کی تو والد محترم نے غصے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، ابراہیم گھر سے نکل جاؤ اور رات تک واپس نہ آنا. ابراہیم رات تک واپس نہیں آیا. سارے گھر والے پریشان تھے کہ دن میں اس نے کیا کھایا پیا ہوگا، لیکن والد محترم کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں تھی. ابراہیم رات کو واپس آیا اور ادب و احترام کے ساتھ سب کو سلام کیا تو میں نے فوراً پوچھا، دن کا کھانا کہاں کھایا بھائی؟ والد محترم جو ابھی تک اپنی ناراضگی کا اظہار برقرار رکھے ہوئے تھے ابراہیم کے جواب کا انتظار کر رہے تھے. ابراہیم نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، میں اپنے کوچے میں ٹہل رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نے کافی سارا سامان خریدا ہے لیکن وہ اسے اٹھا نہیں پا رہی ہے اور کافی پریشان نظر آ رہی ہے. میں اس کی مدد کو دوڑا، اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دیا. اس بات پر اس نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا اور شکریہ کے طور پر 5 ریال کا ایک سکہ مجھے تھما دیا. میں نے نہیں لینا چاہا لیکن اس نے بہت اصرار کیا اور ادھر سے مجھے پورا یقین تھا کہ یہ حلال کا پیسہ ہے کیونکہ بہرحال میں نے اس کے لیے زحمت اور تکلیف اٹھائی تھی. لہٰذا دن میں نے اسی پیسے سے روٹی خرید لی اور کھا لی. بابا نے یہ داستان سنی تو رضائیت کی مسکراہٹ ہونٹوں پر نمودار ہوئی. بہت خوش تھے کہ بیٹے نے باپ کا دیا ہوا سبق اچھی طرح سیکھا ہے اور یہ حلال کمائی کو اہمیت دیتا ہے.
ابراہیم کے ساتھ والد محترم کی دوستی ایک عام باپ بیٹے کے تعلقات سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب و غریب محبت برقرار تھی جس کا پھل اس بیٹے کی مایہ ناز شخصیت کی صورت میں صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن افسوس کہ دوستی کا یہ رابطہ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ ابراہیم نے جوانی ہی میں اپنے باپ کی شفقت و محبت کھو دی اور ایک عظیم غم انگیز یتیمی کا سنگین بوجھ اپنے سر پر اٹھانا پڑا، اور پھر اس کے بعد اس نے عظیم لوگوں کی طرح زندگی جینا شروع کر دی۔ اس کے اکثر دوست اور رشتہ داروں نے اسے ورزش کی طرف جانے کا مشورہ دیا اور اس نے یہ بات بھی قبول کر لی۔